ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ہو گیا، آپ نے 6 سیٹیں جیت لیں تو آج گالی دے نا الیکشن کمشنر کو. آج کریں نا اس کی توہین، کہیں کہ وہ جانبدار ہے، کہیں کہ یہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے، آپ کہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے. کیوں نہیں کہتے؟ جب تم الیکشن جیت جاؤ تو خاموشی، جب فیصلے تمہارے خلاف آئیں، جب الیکشن تم ہار جاؤ تو گالی دو، دھمکی دو، توہین کرو. آج کہو نا ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں. بولتے کیوں نہیں ہو؟ آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کیا تکلیف تھی؟ بولنا تھا نا، ایکس وائی زیڈ کا نام لینا تھا کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے. کیوں نہیں کہا؟ اور جو تمہیں تکلیف ہے آج پوری پریس کانفرنس میں، تکلیف آرمی چیف کی تانیاتی. کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف دوسرے ملکوں میں مانگنے جاتا ہے. 75 سال کا تاریخی قرضہ عمران خان نے لیا ہے، 45,000 ارب کے اوپر قرضے کو پہنچا دیا. 25,000 ارب جو کہ مجموعی طور پر 75 سال میں سب کو ملا لیں حکومتوں کو جن کے اوپر الزام لگاتے ہیں، انہوں نے نہیں لیا جو آپ نے لیا عمران خان صاحب. اوبر ڈرائیور تم بنے رہے لوگوں کے، ٹیکسی ڈرائیور تم بنے رہے لوگوں کے، پورے دوست ممالک کو ناراض کر دیا اور ہر جگہ کشکول لے کر گئے، ملک کو مقروض کر دیا. تمہیں الزائمر، تم سیاسی الزائمر کا شکار ہو اور سمجھتے ہو کہ عوام یہ باتیں بھول جائے گی. اور آرمی چیف کی تانیاتی، کہتے ہیں کہ ایک سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا. اعظم سواتی ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا تو جو پچھلے 4 سال تم نے کیا، اس وقت کیوں نہیں ہیومن رائٹس واچ کو لکھا؟ اس وقت کیوں نہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کو خط لکھے؟ اس وقت جس وقت تم نے اپوزیشن لیڈر کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اریسٹ کیا، خواجہ آصف کو اریسٹ کیا، سعد رفیق کو اریسٹ کیا، سلمان رفیق کو اریسٹ کیا، شاہد خاقان عباسی کو اریسٹ کیا، مفتاح اسماعیل کو اریسٹ کیا، حنیف عباسی کو اریسٹ کیا، کامران مائیکل کو اریسٹ کیا، مریم نواز کو اریسٹ کیا، حمزہ شہباز کو اریسٹ کیا، دوسروں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو ان کے والدین کے سامنے ہتھکڑیاں لگائی، ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، ان کو ڈیتھ سیلز میں رکھا جہاں باتھ روم بھی ایک تھا، کمرہ بھی ایک تھا، نیب کی عقوبت خانوں میں رکھا. اس وقت کدھر تھی یہ تمہاری ساری ہیومن رائٹس کے جو تمہارے فتوے اور تمہارے سبق ہیں؟ اس وقت تم لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے رہے. آج تم بھاشن دیتے ہو کہ ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ بھاشن دے رہے ہو. رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال دی تم نے، اس وقت یہ بھاشن کہا تھا. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب کی 90 سال کی جو والدہ تھی ان کو تو گرفتار کیا سو کیا، اینٹی کرپشن کو بیچ کر ان کی 90 سال جو والدہ تھی ان کے اوپر تم نے کیس بنایا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اس وقت تمہارے ہیومن رائٹس کے سبق کدھر تھے؟ ان کی بھی عزتیں تھیں. آج عزت نفس پہ تمہارے جو تکلیف ہو رہی ہے اور پھر تم کہتے ہو کیا غلط کیا آرمی چیف کے. اور پھر اس کا میں پہلے یہ بتاؤں کہ تم کہتے ہو کیا غلط کیا. تمہارے لوگ تمہارے کہنے کے اوپر، تمہاری اشتعال انگیزی کی وجہ سے افواج پاکستان کے خلاف مہم چلائیں، افواج پاکستان کے اندر بغاوت کے سبق دیں اور درشن دیں اور انسٹیگیٹ کریں. تمہارے لوگ آرمی چیف کی تانیاتی کو کنٹروورشل کریں اس وقت جب افواج پاکستان سیلاب وکٹمز ہو، پورے ملک کی جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اس میں وہ لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، سرحدوں کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، اور تم اس کے اندر بیٹھ کر ہیلی کاپٹر کے سانے کے اوپر لوگوں کو کہو کہ کیمپین چلائیں سوشل میڈیا کی، اور کہتے ہو سوشل میڈیا ڈیموکریسی کا ٹول ہے. اور آرمی چیف کی تانیاتی کہتے ہو نواز شریف نہیں کر سکتا. نواز شریف نے اس ملک کے 6 آرمی چیف تانیات کیے، 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا، اور تم ایک تانیاتی کی وجہ سے ترلے منتیں اور پاؤں پکڑے، اور وہ بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہے. اگر تمہیں تکلیف ہے، بہت شوق ہے، تو پھر 172 نمبر پورے کرو اور پارلیمان میں آؤ اور آئینی طریقے سے عدم اعتماد لاؤ اور اس کے بعد اپنی حکومت لاؤ. اس وقت پارلیمان کے اندر
پہلے 174 سیٹس تھیں, آج الحمدللہ شہباز شریف کے پاس 176 سیٹیں ہیں پارلیمان کے اندر. اور اگر تم 8 سیٹوں سے الیکشن لڑے ہو, تم نے 8 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی کم کی ہیں. اس وقت جب تم پارلیمان میں آؤ گے ان 8 سیٹوں کا کہتے ہوئے, تو تمہاری 7 سیٹیں ابھی بھی کم ہوں گی. 8 سیٹیں, کیونکہ تم نے ابھی تک استعفیٰ تمہارا ایکسیپٹ نہیں ہوا, تو تمہاری وہ 8 سیٹیں بھی تم نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں کم کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضمنی الیکشن کے بعد حکومت کے پاس 176 ووٹ ہیں. اگر حکومت لانی ہے تو 6 سیٹوں کے ساتھ غلغار کرنے سے نہیں آئے گی, وہ آئینی طریقے سے آئے گی, جس طرح تم آئینی طریقے سے پارلیمان سے باہر پھینکے گئے ہو. نواز شریف اپنے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق یہ حق رکھتا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کرے. تم جیسا فورن فنڈر, تم جیسا سازشی, تم جیسا ڈاکو, تم جیسا فراڈ, تم جیسا چور کسی قسم کی تعیناتی کرنے کے قابل نہیں ہے. جس نے اپنے ملکی مفاد اپنی بیگم کے چند ہیروں کے عوض بیچے ہوں, جنہوں نے چند ٹکڑے زمینوں کے عوض اپنے ملکی مفاد کا سودا کیا ہو, جنہوں نے تعیناتی ٹرانسفر کے اوپر ملکی مفادات کا سودا کیا ہو, تم کسی قابل نہیں ہو. عمران خان صاحب, بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا, بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو موٹر وے دیا جس پر تم سفر کرتے ہو, بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کی سالمیت, اس ملک کی بقا, اس ملک کی سیکیورٹی اور نوجوان کو روزگار دیا, سی پیک دیا. اس نواز شریف کی بات کرتے ہو جس نے 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی, جس نے عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دیا, جس نے ملک کی ترقی کو تاریخی 6.3% پہ پہنچایا, جس نے مہنگائی کو 2.6% پہ رکھا. تم نواز شریف کی بات کرتے ہو؟ تم جیسا فورن فنڈنگ کرنے والا شخص, منی لانڈرر, فراڈ, جس نے فراڈ کے ذریعے ملک کو تباہ کر دیا. ڈیفالٹ کی بات کرتے ہو کہ یہ حکومت ڈیفالٹ کر دے گی. تم نے ملک کی معیشت تباہ کی, تم نے ملک کو ڈیفالٹ کیا, تم نے ملک کے اندر 4 سال مہنگائی کر کے عوام کا گلا گھونٹا. اپریل میں ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئلیشن گورنمنٹ آ کر شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, کیونکہ تمہاری فورن فنڈنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے, اس منی لانڈرنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے. آج اگر ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل وہ بنتا رہتا ہے, عوام بہت شعور رکھتی ہے, عوام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون مخلص ہے, کون خدمت کرنے والا ہے, اور کون چال باز ہے, اور کون فراڈ ہے, اور کون جھوٹا ہے. اس لیے نواز شریف کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تم 10 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کر رہے ہو, 10 سال سے. ایک ہسپتال دکھاؤ, ایک یونیورسٹی دکھاؤ, ایک ہسپتال میں ایک کمرہ دکھاؤ, یونیورسٹی میں ایک کمرہ دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہو اور مقابلہ کرتے ہو شہباز شریف کے ساتھ. تم پنجاب جیسا ایک ہسپتال دکھاؤ جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنایا ہو, یا 4 سال تم نے پنجاب میں سوائے شہباز شریف کے منصوبوں پہ تختیاں لگانے کے علاوہ تم نے کوئی اور کام کیا ہو. تم نے تو ڈیم بنانے تھے 300, وہ 5,500 میگا واٹ بجلی بنا کے پنجاب کے صوبے کو دے بھی گیا, آج عوام استعمال کر رہی ہے. اسکول دے گیا, یونیورسٹی دے گیا, سڑکیں دے گیا, پبلک ٹرانسپورٹ دے گیا, بیسک ہیلتھ یونٹس دے گیا, بجلی کے منصوبے دے گیا, اور تم باتیں کیا کرتے ہو؟ اور کہتے ہو کہ جی آرمی چیف کے خلاف کیا بات کی تھی؟ آرمی چیف کے خلاف جھوٹ بولا تھا. کہتے ہو آئین کے اندر رہ کر کام کریں, اور اپنے چیلوں سے آرمی کے اندر بغاوت کے اعلان کرواتے ہو. شہداء کے خلاف آج ان کے خاندانوں سے پوچھو جن کے شہداء کے خلاف تم نے کیمپینز چلائی اور جنہوں نے مان لیا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیمپینز چلائی, ان کی بات کرتے ہو. اور کہتے ہو کہ نواز شریف اور زرداری کی, تم 4 سال حکومت میں تھے. نیب کے کہتے ہو نیب لگانا چاہتے ہیں, FIA کے بندے لگانا چاہتے ہیں, بندے لگانا چاہتے ہیں.
तुमने बंदे ना सिर्फ बंदे लगाए बल्कि बंदों को यरगमाल बनाया, बंदों को अगवा किया, बंदों को ब्लैकमेल किया, बाथरूमों में बंद किया वजीर आजम हाउस के। तुम बातें करते हो। नैब 4 साल हमने नैब न्याजी गठजोड़ भुगता है। हमें क्या पता था कि तुमने वीडियो बनाकर तैयबा गुल को वजीर आजम हाउस में बंद किया है, खातून को अगवा किया है। वजीर आजम हाउस को तुम इस्तेमाल किया तुमने अपनी गंदी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए। तुम बात करते हो नवाज शरीफ की। और उसके बाद कहते हो आज बने हुए हैं ठेकेदार जर्नलिस्ट के ठेकेदार बने हुए और कह रहे हैं कि जी फलाने के साथ क्या हुआ। इमरान रियाज माजरत के साथ जर्नलिस्ट नहीं है, इमरान रियाज आपका कारकुन है, सियासी कारकुन है। ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। और ठीक है उन्होंने एक जमात को ज्वाइन किया, लेकिन एक शख्स की वजह से आप जर्नलिज्म को तबाह और खराब ना करें, उसको गलीज ना करें। और आप कहते हैं आज इमरान रियाज एक एग्जाम्पल दे सका, सिर्फ एक एग्जाम्पल इमरान खान साहब दे सके कि सिर्फ इमरान रियाज के साथ क्या हुआ है। तो फिर इरफान सदीकी के साथ क्या हुआ था? रात के अंधेरे में उनको धक्के देकर उनको अगवा किया गया और सुबह वो शेर का बच्चा कलम लेकर खड़ा था अदालत के अंदर। तो मैं इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि जब उनकी बेल हुई मैं उनको लेने गई थी, पिछले दरवाजे से जेल से रिहा किया, सामने वाले दरवाजे से रिहा करने की भी तुम्हारी जुर्रत नहीं थी। तलत हुसैन का प्रोग्राम क्यों बंद किया था? मुर्तजा सोलंकी का क्यों बंद किया था? अबसार आलम के पेट में गोलियां क्यों मारी थी वो जब वॉक कर रहे थे अपने घर के सामने? असद तूर की पसलियां क्यों तोड़ी थी? मोहसिन बेग जो तुम्हारा मोहसिन था उसको क्यों मरवाया था और उसके नाक की हड्डियां तोड़ी थी? आसमा शराजी, खवातीन, गरीदा फारूकी, अंबर शमसी, नुसरत जावेद, हामिद मीर, नजम सेठी, अहमद नूरानी, सलीम साफी, और सबसे बड़ा पैगाम तुमने मीर शकील रहमान साहब को अरेस्ट करके दिया था मीडिया को। मतीउल्लाह जान बच्ची को लेने गया था स्कूल, अगवा हो गए थे। प्रेडेटर कहा था तुम्हें ह्यूमन राइट्स वॉच ने, और ऑन जर्नलिज्म, ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तुम बात करते हो। तुम समझते हो कि जिस तरह तुम्हें सियासी अल्जाइमर है, पूरी अवाम 22 करोड़ अवाम को सियासी अल्जाइमर हो जाए। ऐसा नहीं होता। उसके बाद कहते हो दूसरों की बहनों को, दूसरों की बेटियों को उनके सामने हथकड़ियां लगाई। फरियाल तालपुर को घसीट के जेल से निकाला ईद वाली रात को। मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद को मिलने गई, उनको हथकड़ियां लगाई वालिद के सामने। लोगों की बेटियों को, शहबाज शरीफ की बेटियों को अदालतों में घसीटा। तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे घर वालों की इज्जत है, दूसरों की बेटियों की और दूसरों की कोई इज्जत नहीं है। तुम लिखोगे ह्यूमन राइट्स वालों को, जब ह्यूमन राइट्स वालों को लिखोगे तो ये जवाब देने पड़ेंगे। ये तुम्हारे अमाल हैं जिससे आंखें नहीं हटाई जा सकती। और अगर जरदारी साहब पे आज तमस्खर उड़ा रहे थे, अगर कोई किसी किस्म का भी इल्जाम है तो 4 साल साबित क्यों नहीं किया? 4 साल तुम्हारे दौर में बेल्स हुई इन तमाम लोगों की। तुम्हारे दौर में नैब ने, जब तुमने तैयबा गुल को यरगमाल बनाया होता, क्योंकि तैयबा गुल ने तो सबूत नहीं देने थे, सबूत तो नैब ने देने थे। तो उसको अगवा करने से आप सबूत तो केसेस तो बनवा सकते थे, लेकिन चेयरमैन नैब के पास वीडियो थी, सबूत तो नहीं थे। तो कैसे वो लोगों को ऊपर इल्जामात साबित करते? लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में साद रफीक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है और नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एनआरओ की बात करते हो, और दूसरी बात तुम ये कह रहे हो एनआरओ लिया। कोई एनआरओ किसी भी दफ्तर से नहीं लिया, अदालतों ने बेल्स दिए और अदालतों ने बरी किया। एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार किया, उनके बच्चे और उनकी इज्जत नहीं। राना सनाउल्लाह पे 20 किलो हेरोइन डाली और कीड़ियां छोड़ी उस डेथ सेल के अंदर। उन्होंने तो कभी बात नहीं की इसकी, कीड़ियां छोड़ी कि ये तकलीफ में हो और ये इस तरह की बात करे। तुम ह्यूमन राइट्स को लिखोगे, और अगर तुम्हें पास ये था सारा इल्जाम जो तुम अभी बैठकर लगाते हो, और आर्मी चीफ की तानाती कानून के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने करनी है, जिसका कानून के अंदर तरीकाकार वज़ा है। और एक आदमी जब से इस्लामाबाद पोस्ट हुआ है तो तब से तुम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। न्यूट्रल XYZ
میر جعفر. اب ایک آدمی, کون سا آدمی, اس کا نام لو. اور اگر تمہارے مطابق ایک آدمی جب سے اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں تو تمہارے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو تمہارے پاس کون سا آدمی تھا جس وقت 20 کے فرنٹ روز جو تھیں وہ ساری کی ساری جیلوں میں تھیں, ان کی بچے جیلوں میں تھے, ان کی بیٹیاں جیلوں کے اندر تھیں؟ شرم آنی چاہیے. تم ایک نالائق شخص ہو, تم ایک جھوٹے شخص ہو, تم ایک فورن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہو, تم منی لانڈرر ہو, تم نے ملک کے مفادات کو داؤ پر لگا کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تم ایک اقتدار کے ہوس میں مبتلا شخص ہو, اور تم نے ملکی مفادات کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, اور اب تم سیاسی عدم استحکام مچا کر ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہو. اور اگر تمہیں بہت تکلیف ہے تو تم پارلیمان میں 172 ووٹ لے کر آؤ, حکومت کو ہٹاؤ, جو تعیناتی کرنی ہے کرو, کیونکہ اس وقت 172 نہیں, اس وقت 174 ووٹس شہباز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں. تو یہ 6 سیٹیں لینے سے تمہیں نہ حکومت کے کوئی فرق پڑا ہے اور نہ کسی طرح بھی پاکستان, اور بلکہ ان ضمنی الیکشنز کے بعد حکومت جو ہے وہ اور بھی زیادہ پارلیمان میں مستحکم ہوئی ہے. اور جو لوگ یہ تمام چیزیں سنتے ہیں, عمران خان صاحب کی بھی سنتے ہیں, یہ ایک فراڈیا ہے, یہ ڈھونگ کرتا ہے, یہ تماشا کرتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. 4 سال اس شخص نے ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے اور فورن فنڈنگ اسٹیبلش ہو گئی ہے. اپنی مرضی کے فیصلے آئیں تو خاموشی, اپنے خلاف فیصلے آئیں تو گالی دیتا ہے. یہ فتنہ ہے, یہ ملک میں فتنہ مچانا چاہتا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. یا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی بات کر رہے ہوں گے یا چیئرمین سی ڈی اے کی بات کر رہے ہوں گے. وہ بڑے شریف لوگ ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. باقی یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی بات تو کرتے ہیں اور اشاروں میں حضرت کو بناتے ہیں, خود یہ نام ہی لیتے ان کے سینیٹر اور جو کارکنان ہیں, جب وہ نام لیتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں, تو وہ نام کیوں نہیں لیتے؟ اور جو ایپیسوڈ کل کی ہوئی ہے, اب ان کے ضمنی انتخابات دوبارہ ہوں گے اور وہ جو خرچے ہوں گے انتخابات کے ان کا برڈن کس پہ جائے گا, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, ان کا مقصد عمران خان صاحب کا ان ضمنی الیکشن سے کوئی جمہوریت یا پارلیمان نہیں تھا. ان کا مقصد یہی افراتفری پھیلانی تھی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ یہی ریفرینڈم ملتان میں بھی آیا, یہی ریفرینڈم کراچی میں بھی آیا جو ان کی اپنی سیٹس تھیں. اور یہ 6 سیٹوں سے ضمنی الیکشن سے پارلیمان کے اندر 8 نشستیں عمران خان صاحب کی کم ہوئی ہیں یہ الیکشن خود لڑنے سے, کیونکہ اتنی اتنا تکبر, اپنے ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے, اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی ٹکٹ کسی کو دے دیں اپنی پارٹی کو. تو کیا 2023 کا الیکشن 272 سیٹوں پہ خود موصوف لڑنے کا خیال رکھتے ہیں؟ مطلب اتنا تو حوصلہ پیدا کریں کہ اپنے گھر میں ہی ہیرے آنے, اپنے گھر میں ہی گھڑیاں آنی, اپنے گھر میں ہی زمینیں آنی ہیں, تو تھوڑا سا حوصلہ کریں, اپنی پارٹی کی ٹکٹ تو لوگوں کو دیں. میڈم یہ بتائیں کہ آج بھی عمران خان نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ اکتوبر سے آگے نہیں جاؤں گا, حکومت کو وقت دے جاؤں گا, ہماری تیاری مکمل ہے. تو کیا سمجھتی ہیں لانگ مارچ جو یہ مسلسل جو ہے ٹائم لائن تبدیل ہو رہی ہے, کیا حکومت اس کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور کیا حکمت عملی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہے کہ کہتے کیا ہیں, کہتے ہیں الیکشن کراؤ, ٹھیک ہے نا, یہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. کیوں الیکشن کراؤ بھائی؟ تمہاری اکثریت نہیں ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں بھی تو ریفرینڈم ہوا ہے نا, پارلیمنٹ کے اندر 176 سیٹیں, وہ بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں نا بھائی. 176 سیٹیں جو میجورٹی ہے پارلیمنٹ کی, وہ اس وقت تمہارے خلاف ریفرینڈم دے کر بیٹھی ہوئی ہے. تو کیوں الیکشن کرائیں؟ اور اگر تم نے الیکشن کرانا تھا تو تم نے 8 مارچ کو الیکشن کرا لینا تھا. اب الیکشن اپنے وقت پر ہوگا, موجودہ حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا, آئین کے فیصلے کے مطابق ہوگا, اور جب آئین کے مطابق حکومت چاہے گی تب الیکشن ہوگا. بہت ساری چیزیں جو ہمارے صدر میں ہوتی ہیں, خاص کر کے جو لوگ ہیں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور فیصلے بھی کرتے ہیں. اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید صدر مملکت حکومت سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا مشورہ دیں گے. یار, آپ نے خالد بھائی اتنا اچھا سوال کر لیا, میں اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ بھول گئی تھی یہ والا. کہتے ہیں, کسی نے سوال کیا کہ آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں,
اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان 4 سال پاکستان پر مسلط رہے۔ عمران خان نے ملک کو معاشی دیوالیہ، نوجوانوں کو بے روزگار اور کشمیر کا سودا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضمنی الیکشن نہ جیتنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کیپٹل پر یلغار کر دیں۔ اگر آپ ضمنی الیکشن کو ریفرینڈم کہہ رہے ہیں تو ملتان کراچی میں بھی ریفرینڈم ہوا ہے۔